ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 254 تک پڑھا ہے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 255 کور کریں گے۔ سب سے پہلے آیت مبارکہ کو پڑھ کر اس کا ترجمہ اور اس کو سمجھنے کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر اس کے بعد اس آیت مبارکہ کی گرامر کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت اور ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ برتر ذات ہے۔ محترم ناظرین اکرام، آپ نے آیت مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ بڑی ہی عظیم آیت مبارکہ ہے، اور اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ بڑی فضیلت ہے اس آیت مبارکہ کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، ان سب چیزوں کا ذکر ہے، اور ایک خوبصورت آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بارے میں چند باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، اور بڑی عظمت والی آیت مبارکہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی بڑی شان بیان کی ہے۔ بہت تفصیلات ہیں اس آیت کی شان کے بارے میں، تو وہ عمومی طور پر سب لوگوں کو معلوم بھی ہیں۔ تو اصل میں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہے جو زندہ جاوید ہے، یعنی وہ خود زندہ ہے بغیر کسی کی مدد کے، اور وہ زندگی بخشتا ہے، زندگی دینے والا ہے، حی قیوم، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے یعنی مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اور لوگ اللہ کے باتوں میں کسی چیز کا ادراک نہیں کر سکتے، کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کسی کو اپنی غیب اور اپنی قدرتوں کے بارے میں کسی کو اطلاع کرے، کسی کو بتائے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور اس کی کرسی زمین و آسمان کی وسعتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ جو نظام اللہ نے چلایا ہے
اس کی نگہداشت، اس کی نگہبانی اور اس کو چلانا، اس کے انتظامات کرنا وہ اللہ کو تھکا دینے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ تھکتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے، وہ بڑی عظیم قدرتوں والا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ اس انداز میں ہم جب اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ذہن میں رکھ کر پڑھیں، سمجھیں، تو پھر ہی الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچیں گے۔ دیکھیے، اللہ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو بھی اللہ کا کلام لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو جس مقصد کے لیے مبعوث کیا، وہ سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ لوگ اپنے رب، اپنے الہ اور اپنے معبود کو پہچان لیں۔ تو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں اپنی ذات کے بارے میں، اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے چند باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ پورا قرآن اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے ہمارے سامنے ہے۔ تو اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے یہ عظیم آیت مبارکہ ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو چلیے اب ہم اس آیت مبارکہ کی گرامر کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ اللہ ہی ہے، اللہ مبتدا ہے، لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ زندہ جاوید ہستی ہے۔ اللہ مبتدا ہے اور لا اس کی خبر ہے، اور یہاں پہ لا نفی جنس ہے۔ نفی جنس وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر ہر لحاظ سے وہ نفی کا پہلو ہوتا ہے، یعنی کسی حساب سے بھی کوئی بھی کسی انداز میں الہ نہیں ہے، کسی پہلو سے اور کسی خوبی سے کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور الہ جو ہے اسم منصوب ہے، یعنی لا نفی جنس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ ہمیشہ زبر کے ساتھ آتا ہے۔ اللہ بدل ہے اور یہ حصر ہے۔ حصر یعنی اس کے اندر زور دیا گیا ہے سوائے اس کے اور کوئی الہ نہیں۔ اللہ هو الحی القیوم، یعنی وہی زندہ جاوید ہستی ہے۔ الحی اور القیوم یہ دونوں مرکب توصیفی ہیں۔ القیوم الحیون کی صفت ہے، اور یہ حی اور قیوم دونوں مل کر مرکب توصیفی اور خبر بنتے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ لا نافیہ ہے، تأخذ فعل ہے، ہو ضمیر واحد کے لیے، سنۃ فاعل ہے، واو عاطفہ اور لا آگے پھر نافیہ، نوم معطوف۔ فعل کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ تأخذ حمزہ خا زال اس کا مادہ ہے، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، اخذہ مضارع یاخذ، نصرہ ینصر، اخذہ یاخذ۔ تأخذ تنصر کے وزن پہ مضارع واحد حاضر مؤنث کے لیے، وہ پکڑتی ہے۔ تأخذ مؤنث کیوں ہے؟ کیونکہ آگے جو اسم آ رہا ہے سنتن، سنتن چونکہ مؤنث ہے تو اس لیے اس کا فعل جو ہے وہ بھی مؤنث ہوگا۔ تو یہاں پہ ہوا یاخذ مذکر کے لیے ہے، ہیا تأخذ مؤنث کے لیے، تو یہاں پہ ہیا تأخذ یعنی مؤنث کا صیغہ ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ لہو خبر ہے، لی اور ہو کا مرکب جاری، ما موصولہ فی السماوات یہ مرکب جاری ہے، واو عاطفہ، اور ما فی الارض یہ معطوف کے طور پر یہ بھی مرکب جاری ہے۔
من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے وہ سب سے واقف ہے، اور کوئی چیز ان کی گرفت میں ادراک میں نہیں آ سکتی، یعنی لوگوں کی ادراک اور لوگوں کی گرفت میں اللہ کے بارے میں کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ من ذا الذی یشفع، کون ہے جو سفارش کرے؟ من استفہامیہ ہے، یعنی کوشچن کے طور پر بات آ رہی ہے کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کسی کی سفارش کر سکے۔ ذا یہاں پہ مبتدا ہے اور اسم اشارہ ہے اور خبر کے طور پر آیا ہے، الذی موصولہ ہے اور یشفع فعل ہے۔ یشفع مدہ شین فا عین باب فتح، ماضی کا پہلا صیغہ شفع، مضارع یشفع، فتح یفتح، شفع یشفع۔ یشفع یفتح کے وزن پہ مضارع واحد غائب مذکر، وہ سفارش کرتا ہے۔ من ذا الذی یشفع، کون ہے جو سفارش کرے؟ عندہ الا باذنہ، اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر۔ عندہ ظرف مکان ہے، ہو ضمیر، الا حصر کے طور پر، باذنی مرکب جاری اور اذن ہی مرکب اضافی ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ سامنے ہے۔ یعلم خبر ہے اور یہ فعل ہے، ما موصولہ، بین ظرف زمان ہے اور ایدیہم یہ مرکب اضافی ہے اور ہم یہاں پہ ضمیر ہے جمع غائب کے لیے۔ یعلم مادہ عین لام میم باب سمیع، ماضی کا پہلا صیغہ علیمہ، مضارع یعلم، فعل مضارع واحد غائب مذکر ہے یہاں، سمیع یسمع، علیمہ یعلم۔ یعلم فعل مضارع واحد غائب مذکر، یسمع کے وزن پہ وہ جانتا ہے۔ وما خلفہم، اور جو اوجل ہے، واو عطفہ ما موصولہ، خلفہم مرکب اضافی ہے۔ ولا یحیطون بشیء، اور کوئی چیز ان کی گرفت اور ادراک میں نہیں آ سکتی۔ واو عطفہ لا نافیہ، یحیطون یہ فعل ہے، بشیء مرکب جاری ہے۔ یحیطون مادہ ہا واو تا باب اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ احاطہ، مضارع یحیط، اسلمہ یسلم، احاطہ یحیط۔ یحیطون یسلمون کے وزن پہ مضارع جمع غائب مذکر، وہ سب احاطہ کرتے ہیں۔ لا یحیطون وہ احاطہ نہیں کر سکتے۔ من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے، اس کی حکومت آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ برتر ذات ہے۔ من علمہ الا بما شاء، اس کے علم سے مگر وہ جس کے لیے چاہے۔ من علمہ، من علم مرکب جاری، علم ہی مرکب اضافی ہے، الا حصر کے طور پر آیا۔ بما مرکب جاری، بی اور ما کا مرکب، شاء فعل ہے۔ شاء مادہ شین یا حمزہ باب فتح، ماضی کا پہلا صیغہ شاء، مضارع یشاء، فتح یفتح، شاء یشاء۔ شاء اس نے چاہا،
فتح کے وزن پہ ماضی واحد غائب مذکر، الا بما شاء مگر وہ جس کے لیے چاہے، وسع کرسیہ السماوات والارض اس کی حکومت آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، وسع خبر ہے اور فعل بھی ہے، کرسیہ مرکب اضافی، ہو اس میں ضمیر واحد غائب کے لیے، السماواتی مفعول بہی ہے، یعنی واسع وسیع ہے اس کی کرسی، کس سے؟ آسمانوں سے، السماواتی، والارض واو عاطفہ اور الارض یہاں پہ معطوف، جیسے السماواتی ہے یعنی مفعول بہی ہے، ولا یعودہ حفظہما اور نہ ہی اس کی حفاظت کرنا اسے تھکاتی ہے، واو عاطفہ لا نافیہ، یعود فعل ہے، ہو ضمیر واحد غائب کے لیے، حفظہما اس میں حفظ فاعل ہے، ہما ضمیر تثنیہ مؤنث کے لیے، تثنیہ کیا ہے؟ دو کے لیے، یعنی زمین و آسمان دونوں کی بات ہو رہی ہے، تو دونوں کا نظام کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تھکا دے، نعوذ باللہ۔ یعودو مادہ حمزہ واو دال باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، عادا مضارع یعودو، نصرہ ینصرو، عادا یعودو، یعودو ینصرو کے وزن پہ مضارع واحد غائب مذکر، وہ تھکا دیتا ہے، لا یعودہ وہ اسے نہیں تھکاتی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہی بزرگ و برتر ذات ہے، واو عاطفہ ہوا مبتدا اور العلی خبر ہے، علی العظیم مرکب توصیفی۔ الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہم نے پڑھ لی ہے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور آخر میں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، جزاکم اللہ خیرا۔